برسوں بعد اپنے کالج میں آ کر اور اس مہمانوں کی سیٹ پر بیٹھ کر تو ایک عجیب سرخوشی کا عالم ہے۔ کہتے ہیں نا اپنے گھر میں عزت ملے تو بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی 1983 کی ایک بڑی سویٹ میموری ہے میری کہ میں پشاور سے FSC کر کے تو جب ہم لاہور شفٹ ہوئے تو یہاں پر بہت سارے کالجز کا تذکرہ سنا، لیکن میرے والد کو لاہور کالج جو اب ماشاءاللہ یونیورسٹی بن چکا ہے، اس وقت ہمارا لاہور کالج ہی تھا، تو یہ پسند آیا اور وہ مجھے یہاں پر ایڈمیشن دلا کے تو مجھے اس کالج کے حوالے کر دیا۔ اور میری بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے شہر پشاور سے جب ایک بڑے شہر لاہور میں آئی تو وہاں پر بھی میرا جنا کالج بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن لاہور کالج کی خوبصورتی، اس کی وسعت، اس کی پراسرار سی کہانیاں جو ہم اس وقت بہت ہی زیادہ کبھی ڈر جاتے تھے کبھی خوش ہوتے تھے، تو یہاں پر ہاسٹل میں بھی بہت ساری فرینڈس تھیں، اور پھر میں اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن کی وجہ سے کالج میں جو ہمارا گروپ تھا وہ بہت جلدی مشہور ہو گیا، اور 83 اور 84 کے الیکشنز میں اپنی کالج کی یونین کی آخری سیکرٹری جنرل، جب اسٹوڈنٹس یونین پہ پھر 84 میں بین لگ گیا تو میں وہ سب کو کہتی ہوں کہ میں ابھی تک ڈیفیکٹیو سیکرٹری جنرل اس لیے ہوں کہ اس کے بعد یونینز بین ہو گئی، اور ہم نے بہت زیادہ بڑے مارجن کے ساتھ ہمارے گروپ نے الیکشن جیتا تھا، اور ہماری پرنسپل مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑی مبارکباد بھی دی، بڑی دعائیں بھی دیں، اور ہم اگلے دن اس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ہی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمارے آفیسز کو تالا لگا دیا، اور میرا بیگ بھی آفس کے اندر ہی رہ گیا جو پھر مجھے واپس نہیں مل سکا۔ وہ اس کے بعد پھر جب کبھی اس کا تالا ٹوٹا ہوگا تو اس وقت تک پھر ہم کالج سے چلے گئے ہوئے تھے۔ تو بڑی خوبصورت یادیں، بڑی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، بڑے ہی نامور اساتذہ، بشرا اعتزاز صاحبہ انگلش کی ٹیچر تھیں ہماری، عارفہ سید صاحبہ اردو کی ٹیچر تھیں۔ میں اب بھی جب بھی عارفہ آپا سے ملتی ہوں تو میں ان کا میڈم میں آپ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، اور بشرا آپا سے ایک دن اعتزاز احسن صاحب کہنے لگے انہوں کی پڑھایا سی تو کہنے لگی ہمارے قابو نہیں آتی۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ کے قابو آؤں گی، اور الحمدللہ پارلیمنٹ میں پھر جب گئی تو وہاں پر اور بھی ہماری جو ممبرز تھیں وہ لاہور کالج کی جو پڑھی ہوئی تھیں، تو ہمارے ایک لاہور کالج کا ایک فیملی کا ایک جیسے گروپ بن جاتا ہے، تو لاہور کالج اب مجھے لگتا ہے میری فیملی ہے، اور اس کی یادیں اور اس کے اساتذہ، اس نے جو گرومنگ کی پھر وہ مجھے پوری عمر اب میرے کام آتی رہی، اور میں نے یہاں سے گریجویشن کی، اور میں سب کو کہتی ہوں میں منی پاکستان ہوں۔ پشاور سے FSC کی، لاہور کالج سے گریجویشن کی، بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز میں یونیورسٹی ٹاپ کی، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے US سے PhD اپنی شروع کی تھی، لیکن پھر میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، مجھے واپس آنا پڑا، تو میں نے ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے لی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن میں نے ڈگری فیملی کے انسٹیٹیوشن میں حاصل کی ہے، اور فیملی اسٹڈیز اور فیملیزم میرا سبجیکٹ ہے، تو اس میں لاہور کالج کی بڑی خوبصورت یادیں۔ پھر یہاں پر جتنے بھی کوئی تعمیراتی کام ہوتے تھے اس میں فرید پراچا صاحب اس حلقے کے وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے، تو ان کے تھرو بھی کام کرائے، اور انہوں نے یہاں پر ایک بلڈنگ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، اپنے فنڈز بھی لگائے لاہور کالج یونیورسٹی میں،
اور مجھے بھی بہت یہ اعزاز حاصل ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر بشرا متین سے لے کر آج ڈاکٹر شگفتہ ناز تک جتنے بھی وائس چانسلرز رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے یونیورسٹی اور اپنی مادر علمی کے وی سی ہونے کی حیثیت سے، پھر یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ افیئرس کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، ایلومنائی کے پروگرام ہوتے ہیں، میں اس میں پارٹیسپیشن کرتی ہوں۔ میں نے جیسے اپنی ٹیچرز کا تذکرہ کیا، میڈم بشرا اعتزاز، میڈم عارفہ سید اور میڈم کشور زمان صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اسی طرح ہمارا جو لڑکیوں کا گروپ تھا، جو میں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے بہت ہی زیادہ اتنا انتھوزیسٹکلی وہ الیکشن کیمپین مجھے آج بھی یاد ہے۔ اپنے کالج کی کینٹین بڑی یاد ہے، ہماری ایک بڑی لمبی سی سہیلی تھی تابندہ، تو اس کو ہم آگے کھڑا کر دیتے تھے کہ تمہارا ہاتھ لمبا ہے ذرا۔ سموسے آج بھی لاہور کالج کی یاد آتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارا ایک نا جو کہتے ہیں نا فل آف لائف جو دور تھا اس کالج میں، کہ بچیاں بہت زیادہ ایکٹیولی اسٹڈیز میں بھی اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اتنی زیادہ پارٹیسپیشن ان کی ہوتی تھی کہ جیسے گھر ہے۔ اور ہم اس وقت تو موبائل فون نہیں تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی سہیلیاں پورا دن فون پر، تو ابو کبھی کبھی کہتے تھے یہ فون ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی اس کے اوپر کوئی حق ہے، لیکن جب کالج سے چلے جاتے تھے تو کہتے تھے تم لوگوں کی کتنی باتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو بڑی خوبصورت یادیں، وہ میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ ایک شکنتلا کا مندر تھا، شاید اس سے ہمیں بڑا ڈر بھی لگا کرتا تھا، اور اس سے بڑی پراسرار سی کہانیاں بھی، تو ہم اکیلے نہیں جایا کرتے تھے ادھر۔ پھر ہماری مسجد میں بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، ہم لوگ نماز بھی ظہر کے وقت پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، اکثر عصر بھی ہو جاتی تھی، تو مسجد کی ایک الگ کمیونٹی تھی ہماری، اور بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں اس مسجد کی بھی۔ اور بھی یہاں کے لانز، یہاں کے وہ مالیوں کی ڈانٹیں، چوکیداروں کی ڈانٹیں ہماری آیا ہوتی تھی، ان کے پاس ہم اپنے برقعے اور اپنی چادریں جو بھی بچیاں پہن کے آیا کرتی تھی تو وہ ادھر جمع ہو جاتی تھی، اور پھر واپسی پہ وہ ہمیں دے دیتی تھی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت یادیں، اور اساتذہ کے ساتھ ٹیچرز ہمارے ساتھ ہماری سہیلیوں کی طرح یا ہماری ماؤں کی طرح ہی ہوتی تھی، اور اس وقت کا جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ تھا وہ بالکل جسٹ لائک اے فیملی۔ آج شاید وہ بانڈ تھوڑا کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، اور لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہمارا نا ایسا زمانہ تھا کہ یعنی ہدیے دل پیش کیجئے، یعنی ان کو پھر ہم استاد کو اس طرح مانتے تھے کہ جیسے بس وہی سب کچھ ہے، وہی ہمارے پیرنٹس بھی ہیں، وہی ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ ہمارے مینٹور بھی تھے۔ تو آج بھی میں اپنی جو لاہور کالج کی اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی خوبصورت وقت ہے، اس کو انجوائے بھی کریں، لیکن یہ جو علم اور یہ جو ماحول آپ کو لاہور کالج میں نظر آتا ہے، اس کو پریزرو رکھنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں۔ اپنی سٹوری اس لیے بھی سنانا چاہوں گی کہ ہوں ایم آئی، میں نے اپنے سفر کا آغاز جو پشاور سے کیا، پھر لاہور سے اس کو کر کے کوئٹہ گئی، پھر واپس لاہور آئی، اور اس اسنا میں پارلیمنٹ کی بھی ممبر رہی، اور انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین جو مسلمان عورتوں کی بڑی عالمی این جی اوز میں سے ایک این جی او ہے، اور اس کو یو این میں ایکوسوک سٹیٹس بھی حاصل ہے، میں اس کی فاؤنڈر ممبر بنی 96 میں، اور آج میں اس کی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ دنیا کے 30 ممالک میں یہ این جی او کام کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یعنی سال میں 2-3 ممالک میں جانا پڑتا ہے۔ مسلمان عورتوں کا ایک عالمی پلیٹ فارم بھی اسی وجہ سے بنایا ہے کہ جتنی بھی یو این کی کانفرنسز ہوتی تھیں اس میں مسلم عورت کی کوئی توانا آواز نہیں ہوتی تھی۔ ہم کچھ ممبرز نے مل کر
ہم نے یہ یونین بنائی انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین، اور اس سے پھر ہم نے آغاز کیا کہ ہم ایک توانا آواز بن سکیں مسلمان عورت کی، اور اس کی نسائیت کی، اس کی فیمنزم کے ساتھ۔ ہم نہ فیمنزم کے حق میں نہ میل شاونزم کے حق میں، ہم فیملیزم کے حق میں کہ عورت کا اس میں بہت ہی بھرپور کردار ہو، مرد کا، مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ حلیف بن کر تو معاشرے کی ترقی میں کام کر سکیں۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے ہماری اس یونین کا، جو کہ ان ممالک میں کام کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے الحمدللہ 2002 سے 2007 کے درمیان پارلیمنٹ کی جو بزنس ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، مجھے ٹاپ آف دا لسٹ رکھا گیا لیجسلیشن میں، اور ہماری مخالف این جی اوز نے جب بزنس جو اس کی پرفارمنس رپورٹ بنائی تو مجھے ٹاپ آف دا لسٹ رکھا۔ تو یہ سب لاہور کالج کی گرومنگ کی برکات ہیں کہ ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بولنا سکھایا۔ مجھے اپنی عربی لٹریچر کی جو ٹیچر تھیں پروفیسر کشور زمان صاحبہ، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈاکٹر شیر زمان صاحب کی اہلیہ تھیں، اور میں نے چونکہ ایف ایس سی کی تھی، میرا کوئی کوئی ایکسپوجر نہیں تھا نہ عربی کے لیے نہ کچھ، تو مجھے کہا تمہارا اتنا بڑا علمی خاندان ہے تو عربی اور فارسی تو تمہارے گھر کی چیزیں ہیں، اس لیے تم بالکل نہ گھبراؤ۔ تو میں نے ڈائریکٹ ایف ایس سی کر کے میں نے عربی لٹریچر میں پھر لاہور کالج سے پڑھا، انگلش لٹریچر، عربی لٹریچر اور فارسی آپشنل کی حیثیت سے۔ تو بہت ہی زیادہ جو لینگویجز میں پھر مہارت تھی وہ مجھے اس کالج کے تھرو ملی۔ میرے والد کا بھی ایک بہت بڑا شوق تھا میرے دادا جان کی طرح کہ ہمارا خاندان، جیسے لوگوں کو ایک پیشن ہوتا ہے نا کسی کو بزنس بڑھانے کا، میرے دادا جان کو شوق تھا کہ میرے بچے دینی اور دنیاوی حیثیت سے دنیا میں ممتاز مقام حاصل کریں۔ تو ایک طرف وہ دیوبند انہوں نے بھیجا اپنے بچوں کو، وہاں سے انہوں نے ڈگری لی، اور اس زمانے میں میرے تایا جان کولمبیا یونیورسٹی 1954 کے گریجویٹ بنے، اور وہ پاکستان میں لائبریری سائنس کے پہلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے۔ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ واقعی ایک علمی خاندان تھا۔ میرے دوسرے تایا جان مولانا عبدالقدوس، وہ فیڈرل شریعت کورٹ جب بنی تو اس کے پہلے بینچ کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے اوتھ اٹھایا۔ میرے تیسرے جو تایا جان تھے وہ حکیم اجمل اور حکیم کرشی کے ساتھ طبیہ کالج لاہور میں پڑھا کرتے تھے، وہ ان کے کلاس فیلو تھے۔ اور میرے چوتھے تایا جان خیبر پختونخوا کے پہلے ریڈیولوجسٹ تھے، جنہوں نے 1965 میں کینیڈا سے انہوں نے گریجویشن کی، اور وہ پہلے ریڈیولوجی کے اسپیشلسٹ تھے خیبر پختونخوا کے۔ اور اب آخری میرے والد قاضی حسین احمد تھے، جنہیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ تو ان کا بھی پھر پیشن تھا، میرے والد کا بھی، کہ میرے بچے بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک ممتاز مقام حاصل کریں۔ ہم 3 بہن بھائیوں نے یونیورسٹی ٹاپ کی الحمدللہ، اور چوتھا میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو کہتے ہیں MBBS خود بھی ایک بڑی ڈگری ہے۔ تو الحمدللہ ان کی بھی بڑی کوششیں تھیں، ہمیں قرآن اور حدیث، عربی، فارسی، انگلش سب کے ساتھ ہمیں روشناس کرایا، اس کا لٹریچر پڑھایا۔ لیکن میں لاہور کالج کی بڑی شکر گزار ہوں کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے تھرو ہماری گرومنگ کی، تو میں ہمیشہ انشاءاللہ اس ادارے کی ممنون رہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا مادر علمی، یہ میری مادر علمی ہے، اس سے مجھے ماں کی طرح ہی پیار ہے۔